اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں پرکھا جا سکے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں پر یہ واضح کرنے کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ قرآن پاک نے جو ترتیب عطا فرمائی وہ ترتیب یہ ہے کہ الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ ترتیب دیکھیے گا، اللہ کریم نے موت کا ذکر پہلے فرمایا ہے، حیات کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ پرکھا جا سکے، ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا کہ تم میں عمل کون کرتا ہے، تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، حسین بھی نہیں کہا، حسن والا بھی نہیں کہا، احسن عمل۔ فرمایا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، تم میں سے بہترین عمل۔ ہماری جو اچھی انڈسٹری ہوتی ہے نا، اچھی انڈسٹری، اس نے اپنی اچھی پروڈکشن چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے کچھ لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو کوالٹی چیک کرتے ہیں، پھر وہ کوالٹیاں بناتے ہیں، یہ اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ اس سے بھی اچھی ہے۔ تو کوالٹی چیک کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری کوالٹی چیک کرنے کے لیے تمہیں زندگی اور موت عطا فرمائی ہے۔ اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے اچھا کردار کس کا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، یا میری طرح جس نے اچھی پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، وہ اب مکمل ہو گیا۔ نہیں، اس کو چاہیے کہ اپنی تربیت پر توجہ دے۔ ہمارے جو محکمے ہیں نا، ہمارے محکموں میں ری فریشر کورس کرائے جاتے ہیں کہ پھر سے فریش ہو جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ کرائے جاتے ہیں نا، فریش کرنے کے لیے کورسز کرائے جاتے ہیں تاکہ پھر سے پتہ چل جائے۔ ہم لوگ اپنی ترقی روک لیتے ہیں، بالخصوص جو میری طرح کا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب میں بہت زیادہ نیک ہو گیا ہوں۔ دیکھ کے تو صحیح نا، قمر صاحب کتنی میری تعریفیں کر رہے ہیں، اب میں نیک ہوں تو اسی لیے کر رہے ہیں نا۔ ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے، حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درویش تھے اور بہت سارے فقہاء کے استاد تھے۔ ایک شخص نے دعوت پکائی ان کی، کہا حضرت جی فلان دن کو فلان تاریخ کو میرے گھر آئیے گا۔ حضرت صاحب چلے گئے۔ جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ دستک دی، وہ شخص باہر آیا، کہنے لگا اوہو میں تو بھول ہی گیا تھا آج آپ کی دعوت پکائی ہے، غلطی ہو گئی حضرت صاحب، یاد ہی نہیں رہا۔ جب صحیح بات کیجئے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، میرے اور آپ کے ساتھ ایسے کرے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا میں بڑا عاجز سا سادہ سا، جی میں بڑا درویش آدمی، کرے ہیں کوئی بلا، دعوت پکائے، ٹائم لے کے جائے اور پھر کہے کہ میں بھول گیا تھا۔ میری طرح کے بندے تو بگڑ جاتے ہیں کہ تم چوک میں لینے کیوں نہیں آئے، تم نے نعرہ ہی کوئی نہیں لگایا، تمہیں پتہ نہیں مہمان کو کیسے بلایا جاتا ہے، لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ کہنے لگا جی مجھے نہیں یاد رہا کہ آپ کو بھول گیا تھا۔ تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا، ہزاروں لوگوں کے استاد تھے، کیا انداز ہے، کیا رنگ ہے، کیا اللہ نے ان لوگوں کو نوازا ہے۔ فرمایا احسن عمل والے لوگ دیکھو دیکھو، میں نے اچھے اعمال پرکھنے کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ فرمانے لگے یار کوئی بات نہیں، بندہ بھول بھی تو جاتا ہی ہے، انسان جو ہوا کوئی عرض نہیں، پھر کبھی آ جائیں گے۔ حضرت صاحب دوڑ کے گئے واپس، چوک میں پہنچے تو بندہ پھر پیچھے گیا، کہنے لگا حضور چلو اب آپ آ ہی گئے ہیں تو ذرا واپس آ جائیں، میں دیکھتا ہوں شاید کوئی گھر میں چیز پڑی ہو تو آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت صاحب دوبارہ آ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں کرنی آسان ہے، سننی آسان ہے، لیکن ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھیں نا، دوبارہ آ گئے، میں تو کبھی نہ دوبارہ آتا، میں تو کہتا یار جا کام کر دیکھی جائے گی، چلو کہتا کچھ نہ، لیکن اندر غصے سے شاید لال پیلا ہو جاتا کہ عقل ہی کوئی نہیں بلانے کی، جا دوڑ جا میں نہیں آتا۔ حضرت صاحب دوبارہ آ گئے،
आके खड़े हुए, कहने लगा आप यहाँ खड़े हो, मैं जरा पता करता हूँ, शायद कोई चीज पड़ी हो। अंदर गया तो वापस आके कहने लगा हुजूर माफ करना, कोई शय भी नहीं। फिर चले गए। चौक में गए तो फिर बुलाने चला गया, कहने लगा मेहरबानी करें वापस आ जाएं, अचार मिल गया है। उसने सिरका कहा था, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। कहने लगा जी वो अचार मिल गया थोड़ा सा, आ जाएं। हजरत साहब फिर आ गए। तीसरी बार आए तो कहने लगा हुजूर माफ करना, वो तो खराब हो गया, तो खाने के काबिल ही नहीं। हजरत उस्मान हैरी, न चेहरे पे शिकन न दिल पे। वापस जाने लगे तो उसने आगे जाके हाथ बांध दिए, कहने लगा बाबा मैं तेरा सब्र आजमा रहा था, यार तू तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े तेरे इखलाक है, तो हो सकता है मेरी तरह के होते तो तन जाते। कहते बिल्कुल, यहाँ तो लोगों में हाल ही कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा बाइखलाक हूं। लेकिन हजरत उस्मान हैरी ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। फरमाने लगे मुझे चढ़ा ना, मेरी तारीफ ना कर, ये जो अखलाक तू मेरा बता रहा है ये तो मेरे शहर के कुत्तों में भी पाया जाता है। जब उन्हें बुलाओ आ जाते हैं, जब धुतकार दो चले जाते। राती जागे शेख सदावे, रात नु जाग दे कुत्ते, तैथू उत्ते ओ मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। कितना मारते हो, बोरी में डाल के छोड़ आते हो, पर कुत्ता वापस आ जाता है। कहते मैं क्या करूं, मैं तेरा वफादार जो हुआ। राती जागे ते शेख सदावे, रात नु जाग दे कुत्ते, तैथू उत्ते मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, ते तैथू उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखां विच सुते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक होवन सुते, ते तैथू उत्ते उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए। अय्युकुम अहसन अमला, तुम्हारी क्वालिटी चेक करनी है कि तुम्हारा अच्छा अमल, किस बंदे का अमल ज्यादा अच्छा है। इसलिए तुम्हें हमारी तरबियत रुक जाती है। हम जहां होते हैं हम समझ लेते हैं कि भाई मैं अब्बा जी की खिदमत करता तो हूं, अब्बा जी ने कहा तो है कल एक बंदे से कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बस ठीक हो गया। मैंने हज कराया अपने अब्बा जी को, तो मुझसे ज्यादा भी कोई वली अल्लाह हो सकता है। ओ भाई ठहर जा, रुक जा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने कहा था हुजूर कंधों पे बिठा के और नंगे पांव गरम रेत पे चल के वालिद अम्मा को हज कराया है, तो या रसूलल्लाह हक अदा हो गया। नबी पाक ने फरमाया नहीं, तेरी माँ को तेरी पैदाइश के वक्त जो दर्दें हुई थी, अभी एक दर्द का भी हक अदा नहीं हुआ। यहां तो लोग बन के बैठ गए, हमारी तरबियत रुक गई। बड़े सारे लोग लिबादे ओढ़ लिए, रंग रूप बन गए, लोगों ने हमें अच्छा कहना शुरू कर दिया। अंदर के बुत हैं कि टूटते ही नहीं, अंदर की मैल है कि उतरती नहीं। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी आदत को सही करना। और आदत से मुराद ये नहीं कि रोटी थोड़ी खानी शुरू कर देना अच्छी आदत है, ये भी अच्छी है। आदत से मुराद ये है कि तेरी सोच बदल जाए, तेरे अंदर से हसद निकले, बुग़्ज़ निकले, अदावत निकले, अल्लाह पे भरोसा शुरू कर दे। तू थोड़े रिज्क पे राजी रहना शुरू कर दे, तेरे अंदर से जल्दबाजी चली जाए, तू किसी के बारे में बुरा सोचना या किसी का बुरा सोचना छोड़ दे, फिर तेरी आदतें संवर गई। अगर इंसान उसकी सारी उम्मीदें दुनियादारों से लगी हो, सारी, रब करीम पर उसका कोई तवक्कुल ही ना हो, वो सारा दिन सियासत करता फिरे, इसको भी राजी कर लूं, उसको भी अपने पीछे लगा लूं, इस बंदे के भी किसी तरीके से सेट कर लूं, सारा दिन यही गुजार दे, तो फिर उसकी आदतें बिगड़ी हुई है। मुसलमान की सबसे बेहतरीन आदत ये होती है कि उसका भरोसा अपने रब करीम पे होता है, वो दाएं बाएं नहीं देखता, अल्लाह पे भरोसा सीधा। और क्या खूबसूरत लफ्ज है हदीस तिरमिजी के। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता करता है। जैसे अल्लाह, परिंदे सवेरे निकलते हैं तो उन्हें नहीं पता होता हमने किस फैक्ट्री में जाके मजदूरी करनी है,
وہ صبح نکلتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کس دفتر میں بیٹھ کے کام کر، بس اللہ کے بھروسے پہ نکل جاتے ہیں. جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بدلہ بھی سارا خود ہی لینا ہے. سامنے والے کو اس نے اگر کوئی زیادتی کر دی تو بدلہ بھی خود لینا ہے. ہم نے اپنے حق میں لوگوں کو قائل بھی خود ہی کرنا ہے. ہم نے سارے کام خود کرنے. او بھائی کچھ کام تو اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ تجھ سے زیادہ بہتر کرنے والا ہے. اللہ تجھ سے چھوڑ، اللہ پہ بھروسہ کر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. امام صاحب ایک تو عالم بہت بڑے تھے، درویش بھی بہت بڑے تھے، دوسرا اپنے زمانے میں مالدار بھی بڑے تھے. کپڑے کا کام کرتے تھے تو ہزاروں دینار کا کاروبار تھا آپ کا. جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے پیار کرنے والے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں تو حسد کرنے والے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میٹھا میٹھا کھا لیا اور اگر کسی بندے نے تنقید کر دی تو بندہ پریشان ہو گیا. بھائی اسی لیول سے لوگ ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. کسی کے پاس نعمت ہوتی ہے تو کوئی حسد کرتا ہے نا، معاذ اللہ ایسے تھوڑی کرتا ہے کوئی. تو امام صاحب کے ادھر دیکھنا، میری بات پہ غور کرنا. امام صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے، بڑا سارا آدمی. امام صاحب 2-3 دن بیٹھے، پھر آپ باہر نکلے چوک میں. ایک مخالف تھا آپ کا، سارا کوفہ جانتا تھا مخالف ہے. اس نے بھرے بازار میں امام صاحب سے کہا وہ حنیفہ سنا تیرے ابا جی فوت ہو گئے؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. بڑی سخت بات ہے نا، لیکن شرعی طور پہ غلط نہیں ہے. کسی کو پیغام نکاح دینا برا، اپنی اماں کا نکاح. امام صاحب کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا. میں چاہتا تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا، اس کے دانت توڑ دیتا. میرے مخالف سارے تیار بیٹھے تھے، لیکن آپ فرماتے میں نے اپنے اخلاق کو، اپنی عادت کو شریعت کے تابع کیا اور میں نے اس کو کہا بھائی میری اماں عاقلہ بالغہ ہے، ذرا عدت گزرتی ہے تو میں بات کروں گا، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. امام صاحب کہتے میں یہ کہہ کہ ذرا آگے گیا، وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا، ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی. لوگ کہنے لگے دل کو پکڑ کے گرا ہے. لوگ امام صاحب کے پاس ہے، حضور اسے کیا ہوا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے اسے کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے سمجھا تھا ابو حنیفہ لوارث ہے، اس نے سمجھا تھا لوارث ہے. میں لوارث نہیں، میں نے تو سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیا تھا. فرمایا میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا. ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. ابو حنیفہ، امام حسن کو زہر دے دیا کسی نے. امام حسن تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین اگر جس پر مجھے شک ہے وہ نہیں ہے تو میں تمہیں کسی بے گناہ کا نام کیوں بتاؤں، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے وہی ہے تو پھر حسین پھر بھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں اپنے رب پہ چھوڑوں گا. میرا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے. پھر بھی میں اللہ، یار کچھ چیزیں چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ یقین کریں عزتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، عزتیں بھی، رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے، نوازنے والا بھی اللہ ہی ہے. چھوڑ دیں، آپ نے ضرور بدلہ لینا ہے، کچھ تو چھوڑے نا رب کریم پہ، کچھ تو خیال فرم چھوڑیں کچھ دیر کے لیے. میں ایک چودھری صاحب میرے دوست ہیں، میں نے ان سے ایک دن کہا کہ حاجی صاحب آپ روز پنچایت میں فیصلہ کرتے ہیں، مشکل فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ مشکل فیصلہ کون سا؟ تو کہنے لگے جو بندہ آ کے کہتا ہے نا چودھری صاحب جنج دل جے کر چھڈو میں تہاڈی نہیں موڑ سکتا، کہندے وہ دا فیصلہ بڑا اوکھا ہو جاتا میرے واسطے، اس نے تو مجھ پہ ہی ڈال دیا ہے. کچھ کہتے نہیں چل سب اس طرح کر کے کرنا، یہ میرے حق میں کرنا. کچھ کہتے جس طرح دل کرے کر دے، آپ کی نہیں میں بات ٹال سکتا. کہتے اس بندے کا فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے مجھے بات سنائی تو میں سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگے پیر صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بندہ بندے پہ ڈال دے، بندہ بندے پہ ڈال دے تو بندہ اس کا نقصان نہیں کرتا، تو اگر بندہ اللہ پہ ڈال دے، اگر کہ یا اللہ جس طرح تیرا دل کرے میرے ساتھ کر،
لیکن ہمارے ہاں ہماری عادت یہ کہ ہم نہیں ختم کرنا ہے ساری مصیبت گلے. ہر بندے سے پوچھو کیا حال ہے، کہتا بڑا پریشان ہوں. تو ٹھیک ہے، اگر پریشانی سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو رہا کرو 24 گھنٹے پریشان، کھل کے پریشان. اب ارادہ بن گیا کہ چھوڑوں بستام. تو میں بستام سے دور چلا گیا جہاں لوگ مجھے جانتے نہیں تھے. ایک مسجد میں اعتکاف کا پروگرام ہے، یکم رمضان ہی وہاں چلا گیا. کہتے ہیں پہلے دن گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں دور سے آیا ہوں، یہاں اعتکاف کرنا ہے. کہنے لگے روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ دے گا. کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج تو نہیں نا. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. تو وہ دے دے گا. کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے؟ کہتے ہیں میں 2 کو بھی سمجھایا. اگلا دن آیا تو 2 نمازی اور پوچھنے لگ گئے بابا روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ دیتا ہے. کہتے پر کیسے؟ اگلے دن پھر کہتے میں تنگ آ گیا نمازیوں سے. یہ رمضان شریف سے پہلے نا مجھے ایک نوجوان نے روکا دیا جمعے میں. رمضان سے پہلے جو جمعہ تھا نا مجھے ایک بچے نے روکا دیا. کہنے لگا حضرت جی یہ پکے نمازیوں سے ذرا گزارش کرنا کہ کچوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دے دے. یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کرنا، یہ ہمیں گھورتے ہیں. کہنے نے آ گئے نا فصلی بٹیرے، تو مہربانی کریں ان سے کہیں کہ ہو سکتا ہے ہم پکے ہو ہی جائیں تو کوئی ایک پنکھے کے نیچے ہمیں بھی کھڑا ہونے کا موقع دے دے. چلو کوئی حرج نہیں. تو ہم نے تو لوگوں کو لانا ہے، کوئی نکالنا تھوڑا ہے. تو ویسے بھی کسی بندے نے کوئی صف الاٹ نہیں کرائی، کوئی نہیں الاٹ کرائی. یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں جو پہلے آئے گا وہ آ کے وہاں بیٹھ جائے گا. قبضہ نہیں جمائے، رومال رکھ کے قبضہ نہ کرے. مہربانی فرمائیں، غور فرمائیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا ہی رہے گا. عام دام برسر مطلب. تو حضرت باعزت بستامی فرماتے ہیں وہ سارے نا کہاں سے کھاؤ گے؟ میں تنگ آ گیا. کہتے مسجد کے ساتھ یہودیوں کا گھر تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی خاتون کام کرنے والی کا ہے؟ فرماتے میں نے انہیں نا پیسے دیے. میں نے کہا مجھے ذبیحہ نہیں تمہارا چاہیے، بس 2 روٹیاں سویرے 2 شام، یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا بابا مل جائیں گی. ان کا تندور تھا. کہتے میں نے لوگوں سے کہا کہ اس گھر میں مسلمان بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں. بہرحال میں نے گھر والوں سے طے کر لیا ہے مجھے 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں گی. کہتے اب میرا دل کرتا تھا کوئی ایک نمازی پوچھے تو میں ذرا سب کو بتا دوں کہ بندوبست ہو گیا ہے. کہتے عصر کی نماز پڑھی تو ایک نمازی نے پوچھ لیا بابا روٹی؟ تو کہتے میں نے زور سے کہا. میں نے کہا بھی یہ پڑوسیوں کو میں نے کہہ دیا ہے، یہ پڑوسیوں کو جو یہودیوں کے مکان میں ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے، پیسے دے دیے، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مجھے آ جائیں. کہتے اب نمازیوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے فجر کی نماز پڑھ کے نا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آؤ سارے دوبارہ سے کلمہ پڑھیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آؤ پھر کلمہ پڑھیں، آ جاؤ. کہنے لگے بابا کیوں؟ تو میں نے کہا یار میں تمہیں کہتا تھا اللہ دے گا تو تم کہتے تھے کیسے. اور میں نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کی بلڈنگ سے روٹیاں آئیں گی تو تم نے مان لیا ہے. تمہارا تو اعتقاد دنیا داروں پہ زیادہ ہے، رب کریم پہ کمزور ہو گیا. اب یقین کریں ہر آدمی کہتا دھوکے سے امیر ہونا ہے، جیب کاٹ کے امیر ہونا ہے. خدا را اپنا توکل اپنے رب پہ مضبوط کریں. یاد رکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ آگے گئے ہیں وہ اپنی صرف محنت سے نہیں گئے. محنت انہوں نے کی ہے، محنت ضرور کی ہے، لیکن دنیا میں جو بھی کہیں پہنچا ہے صرف رب کریم کے فضل کی برکت سے پہنچا ہے. تو اس فضل کو کیوں نہیں تلاش کرتے، اس کرم کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ ایک تو اپنی یہ عادت بنائیں اللہ پہ بھروسہ. دوسرا صبر اور شکر کا ماحول پیدا کریں. صبر اور شکر کا. اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے. جو میرے حق میں بہتر تھا رب کریم نے مجھے دے دیا ہے، جو آپ کے حق میں بہتر تھا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے. اپنی مرضی نہ کریں. رزلٹ ہم نہ رزلٹ مرضی کا مانگتے ہیں. مجھے میری مرضی کی زندگی ملے. کیوں بھائی تیری مرضی کی کیوں ملے؟ تجھے کیا پتا تجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے؟ یہ تو تیرے رب کو پتا ہے. صبر اور شکر کا ماحول. ہمیں پوچھتا ہے نا کہ بندہ طبیعت کیسی ہے تو 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں. کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو کہتا یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 صحیح ہیں، ان کا بھی تو ذکر کر دا. ایک کا ذکر کرنا جس میں درد ہو رہی ہے.
एक का ही। तबीयत कैसी है? कहते सारा कुछ सही है, छोटा बेटा कहीं काम पे लग जाए ना तो मैं बच जाऊं। ओ खुदा के बंदे, बाकी सारे लगे हुए हैं ना, उनका भी तो जिक्र करना, बाकी सारे मसले एक का ही सिर्फ। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, आपके पड़ोस में एक नौजवान रहता था। हमारे देहाती माहौल के अंदर हमें पता होता है कि ये बच्चा कौन है, किसका है, बल्कि हमें ये भी पता होता है कि इसकी नानी कौन है और दादा कौन है, पता होता है। पड़ोस में रहता था, 35-40 साल उसकी उम्र थी। एक दिन वो नौजवान बाहर आया तो उसने माथे पे पट्टी बांधी हुई थी। जनाब राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, बेटे क्या बात है, माथे पट्टी बांधी है? कहने लगा, अम्मा जी सर में दर्द हो रहा है। फरमाने लगे, कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 35-40 साल। कहा पहले तो नहीं कभी दर्द हुई? कहा नहीं अम्मा जी, आज तक कहीं दर्द नहीं हुई, पहले दिन हुई है। अम्मा ने बहुत बड़ा जुमला कहा। कहने लगी, बेटे अल्लाह ने तुम्हें 40 साल सेहत दी, तुमने एक दिन भी शुक्र की पट्टी नहीं बांधी, और आज पहले दिन दर्द हुआ है तो शिकवे की पट्टी बांध ली है, और लोगों को दिखाते फिरते हो कि मुझे दर्द है। तुमने शुक्र की पट्टी एक दिन भी नहीं बांधी। शुक्र की पट्टी कब बांधेंगे? कब कहेंगे कि या अल्लाह तेरा बड़ा करम है? कब कहेंगे? न सब्र है, न शुक्र है, न हौसला है। बस हर आदमी तकलीफ में है, हर आदमी आजमाइश में है, उसे बस सामने वाला सुखी नजर आ रहा है, वो अपने आप को सख्त अजियत में महसूस करता है। अच्छी आदत में से एक बहुत बड़ी आदत सब्र शुक्र की आदत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक शख्स को जमीन पर लेटे हुए देखा जो दोनों आंखों से अंदर था, हाथ भी कटे हुए थे, पैर भी कटे हुए थे। आप जरा उसकी जगह पे बैठ के सोचें जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आंखें भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, पैर भी, लेकिन वो शख्स जमीन पे लेटा है तो क्या पता जुबान से क्या कह रहा है? कह रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र शुक्र कह रहे। लोग जमा हो गए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या हुआ? अर्ज की हुजूर ये शुक्र शुक्र कर रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं किस नेमत पे शुक्र कर रहा है? तो जनाब ईसा ने उसके कान के करीब अपना मुंह किया, फरमाने लगे, भाई लोग परेशान हैं, इनको बताओ, आंखें भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, शुक्र शुक्र पुकार रहे हो? तो उस शख्स का चेहरा खिल उठा, कहने लगा जनाब ईसा से, हुजूर कोई बात नहीं, आंखें नहीं तो हाथ नहीं तो पैर नहीं, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसने मुझे ईमान की दौलत तो अता फरमाई हुई है। हुजूर मैं शुक्र ना करूं? अल्लाह के नबी जनाब ईसा मेरे सराहने खड़े हैं, ये शुक्र वाली बात नहीं। मैं शुक्र ना अदा करूं? मुझसे बड़ा भी कोई खुश नसीब होगा? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे साहिबजादे थे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब रहमतुल्लाह। उनके सामने एक शख्स ने कह दिया, मुसलमान बड़े बदनसीब हैं, हर जगह परेशान है। कहने लगे, चुप कर, जो मुसलमान होता है वही तो खुश नसीब होता है, मुसलमान कोई बदनसीब कह दिया है। कुन तुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, खुश नसीब है जो मुसलमान है। तुमने कैसे कह दिया मुसलमान बदनसीब? खुश नसीब वो होता है जिसको अल्लाह अपने महबूब के कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। तो मेरे भाई, सब्र और शुक्र की। और चौथी आदत, नेकियां छुपाने की आदत बनाएं, नेकियों का इजहार छोड़ दें। नेकियां बंदे का अल्लाह से राज होती हैं, इस राज को लोगों पर आश्कार न करें, नेकियां छुपाया करें। नेकी बताने की चीज नहीं होती, नेकी छुपाने की चीज होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे, उनकी ख्वाहिश होगी अल्लाह उन्हें उसकी जजा अता करे। तो रब फरमाएगा, जाओ उन्हीं से जाके जजा लो जिनको दिखाने के लिए तुम ये काम करते थे, मैं तुम्हें जजा नहीं दूंगा। भाई नेकियां छुपाएं, कुछ काम ऐसे करें। मुझे बड़ी बात याद है, एक सफर में, हरमैन शरीफैन के एक सफर में, मक्के से मदीने जा रहे थे हम, तो एक होटल पे खड़े होके खाना खाया, तो खाना भी बड़ा ही पसंद आया, तो कुछ ज्यादा खाया। हम देखे ना, वो शहर के बच्चे टिक्के मिल जाए तो जरा ज्यादा रोटी खा जाते हैं, तो असी जेडे पेंडू हैं, सानू कदी साग लभ जाए तो असी ज्यादा खा लईदी है, साग बना हुआ है, मर्जी की चीज आई हुई है। खाना भी बड़ा पसंद आया तो एक रोटी ज्यादा खाई। खाना खत्म करने के बाद काउंटर पे एक दोस्त हम में से गया, का पैसे ले लो।
کہنے لگا تمہارے ہو گئے ہیں پیسے. تو ہم نے کبھی ہم تو سارے یہاں بیٹھے ہیں کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے سویرے ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یہ پیسے لے لو، نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ خیرات ہے، یہ ایک تحفہ ہے اس بندے کو کھانا کھلانا جو مدینہ شریف حاضری دینے جا رہا ہو، اس کو میری طرف سے کھانا کھلاؤ، میں مصطفیٰ کریم کے مہمانوں کا میزبان بننا چاہتا ہوں. ہم نے زور لگایا کہ یار تم پیسے لو کسی اور کو کھلا دینا. کہنے لگے نہیں صاحب ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی مدینے جا رہا ہوگا کھلائیں گے. تو میں نے کہا اس شیخ کا نام بتاؤ، میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، بندہ اچھا لگا ہے. تو ہوٹل والا پاکستانی تھا، کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم مجھے خود نہیں اس کا نام آتا. کئی دفعہ پوچھا ہے نام بتا، تو کہنے لگا نام بتانے ہوتے تو پھر میں یہ کام کرتا. او بھائی نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ظاہر کر دیا نیکی رہی. 500 روپیہ مسجد دیا اور قاری صاحب کو کہا کہ محمد بشیر کا اعلان بھی کر دو. قاری صاحب نے اعلان کیا تو کہنا تساں صحیح نہ ہی نہیں لیا، او پاویں دکھن پہاڑ والا بشیر سمجھ لین، دسیا ہی نہیں، ایڈریس ہی نہیں صحیح بتایا، وہ سمجھیں کہ پتہ نہیں بشیر وہ چوتھے محلے کا ہے. صحیح نام لیں اصلی والا. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں ختم شریف پہ جاتے ہیں نا ہمارے یہاں سال ثواب کی محفل ہوتی. ایک جگہ میں کل شریف کے ختم پہ گیا تو مجھے انہوں نے نا کل فوتگی ہوئی تو آج قرآن پاک پڑھ کے دیے 10,000 قرآن پاک. میری عقل نہیں مانتی تھی کہ 10,000 ایک رات میں کیسے انہوں نے پڑھ لیا، اکٹھا کر لیا. چلو تھوڑی سی طبیعت میں بات آئی تو میں نے ختم شریف پڑھا. میں نے کہا یا اللہ جو پڑھایا ہے اس کی روح کو. تو مجھے کہنے لگے آپ نے بتایا ہی نہیں 10,000 قرآن پاک پڑھا ہے. میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا کس کو بتانا تھا؟ یہ ختم پہ اعلان ہوتا ہے کہ 20,000 قرآن پاک، ایک عمرے کا ثواب، 5,000 روپیہ مسیطے بھی دیتا ہے. کس کو بتا رہے ہو؟ ثواب کس نے دینا ہے؟ اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم نے کتنا پڑھا ہے. کیا چکر ہے، کدھر لوگ الجھ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ریاکار تو مرنے کے بعد بھی ریاکاری نہیں چھوڑتا، بہت بڑی بری عادت اسے پڑ جاتی ہے، ہر جگہ اپنی تعریف مانگتا ہے، ہر جگہ تعریف مانگتا ہے، ہر جگہ، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا. تو کہا حضور مرنے کے بعد کیسے ریاکاری ہوتی ہے؟ فرماتے مرتے وقت بھی اس کی خواہش ہوتی ہے میرے جنازے میں زیادہ لوگ آنے چاہیے، اس وقت بھی اس کی یہی خواہش. نکلیں اس چیز سے باہر. آپ یقین کریں تنگ ہو جائے گی زندگی اگر یہ عادت پڑ جائے نا، دکھاوا کرنے کی زندگی تنگ ہو جائے گی. سارا دن سوچو گے کوئی تعریف کرے، کوئی کہہ دے کہ کیا بات، اس سے باہر آ جائیں. بڑی ٹھنڈی زندگی اللہ نصیب کرے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر کوفے جایا کرتے تھے، امام اعظم سے ملنے، کچھ اور لوگوں سے ملتے تھے. رستے میں ایک سرائے تھا، آج کل ہوٹل ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں مسجدوں کے ساتھ سرائے مہمان خانے بنائے جاتے تھے، مسافر ٹھہرا کرتے تھے. حضرت بھی وہاں ٹھہرتے تھے. ایک غریب نوجوان آپ کی خدمت کرتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، وہ آپ کی بڑی نوکری کرتا تھا، آپ کو بھی وہ اچھا لگتا تھا، پیار کرتے تھے. ایک دن آپ آئے سفر میں تو پوچھا، وہ نوجوان غیر حاضر ہے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور غریب آدمی تھا، اس پہ قرضہ چڑھ گیا تو لوٹا نہیں پا رہا تھا، تو کسی نے مقدمہ کر دیا تو کوتوالے شہر گرفتار کر کے لے گیا، یوں سمجھے SHO پکڑ کے لے گیا. تو اب تو بڑی تکلیف میں ہے. وہ نوجوان بھی کہتا ہے کہ میں بڑی اذیت میں تھا، کوئی نہیں تھا مجھے چھڑوانے والا، میں نے دوستوں کو پیغام دیے، رشتہ داروں کو کہا، کوئی چھڑوانے والا نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پتہ چلا تو آپ گئے، کوتوال کو کونے میں لے گئے. فرمانے لگے اگر میں اس کا قرضہ دے دوں تو چھوڑ دو گے؟ وہ چھوڑ دیں گے. فرمانے لگے ایک شرط ہے، اسے بتانا نہ کہ اس کا قرضہ کس نے دیا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، بتانا نہ. کہتے ہیں حضور نہیں بتاؤں گا. تو کوتوال کہنے لگا حضور آپ کی تو روز میں دیکھتا ہوں اس سے ملاقات، آئے دن آپ آئے ہوتے ہیں. تو فرمانے لگے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. وہ پھر میرے سامنے نظریں جھکا کے رہے گا، وہ شرمسار ہوگا، وہ سوچے گا کہ انہوں نے احسان کیا ہے. تو میں اسے شرمسار کرنے کے لیے نیکی تو نہیں نہ کر رہا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو پیسے دے دیے، نوجوان آزاد ہو گیا. پوچھا میرا قرضہ کس نے دیا ہے؟ کب جس نے دیا ہے وہ کہہ گیا ہے، کسی کو بتانا نہیں. وہ نوجوان ساری زندگی تلاش کرتا رہا کہ بندہ مل جائے میں اس کا شکریہ ادا کروں. اتنے پیسے تھے کہ میں تو شاید عمر بھر نہ باہر آ سکتا. کون ہے جو اتنی نیکی کر گیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب بھی ملاقات ہوتی تو کہتا بابا جی نیک آپ بھی ہیں،
علامہ صاحب آپ بھی ہیں, پیر صاحب آپ بھی ہیں, پر اصل نیک تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے کے گیا ہے. تو بابا جی فرماتے دعا کر اللہ مجھے بھی کوئی ایسی نیکی کی توفیق دے دے. وقت گزر گیا, عمر بیت گئی, وہ نوجوان بڑھاپے کو آ گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک بیمار ہو گئے, کمزور ہو گئے, گھر میں رہنے لگے. بالآخر پیغام اجل آ گیا, پیغام اجل. ادھر وہ شخص کہتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کی قدرت دیکھو کہ اسی صبح مجھے وہ کوتوال جو پتہ نہیں بدل کے کہاں چلا گیا تھا مجھے مل گیا. میں جا کے اس کے پیروں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا تجھے اللہ کی قسم یار مجھے وہ میرے محسن کا پتہ ہی بتا دے, میں جانے سے پہلے شکریہ کے لفظ ہی بول دوں. میری زندگی کا روما لمحہ لمحہ اس کے سانوں تلے دب گیا. اتنی بڑی رقم بغیر وجہ کے میرے نام پہ قربان کر گیا, بتا دو. تو کوتوال کہنے لگا تو نے بڑے وسیلے واسطے دیے, بتا دیتا ہوں, پر یار تو روز ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, روز ہوتا ہے تو ان کے ساتھ, تجھے پتہ ہی نہیں. کہا کون ہے؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مبارک ہے. وہ شخص کہتا ہے یار وہ میں تو انہیں روز کہتا رہا وہی تھے. تو میں دوڑا, میں پہنچا ان کے گھر, لیکن اللہ کی بے نیازی دیکھو. جیسے میں دروازے پہ پہنچا تو کچھ لوگ اندر جا رہے تھے, کچھ باہر آ رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جناب عبداللہ بن مبارک وصال کر گئے. یہ دنیا زیارت کرنے آئی ہوئی ہے, زیارت کرنے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا. تے جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے, میں خانہ مینو روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے, گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. کہا اتنی دنیا تڑپ رہی ہے حضرت کے لیے, اتنی مخلوق جمع. تو میں بھی اندر گیا تو میں نے اس نورانی چہرے والے شخص کو چارپائی پہ لیٹے دیکھا. تو میں نے جا کے قدموں پہ سر رکھا اور پیر چوم کے کہا بابا مجھے تیری نمازوں کا نہیں پتا, تیرے حج زکاتیں صدقات کتنے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جو نیکی تو نے میرے ساتھ کی ہے مجھے امید ہے رب اس کی برکت سے ہی تجھے جنت عطا کر دے گا. وہ کیا نیکی ہوئی جس کا شور ہی بڑا ہے؟ 500 روپیہ 27ویں کو قاری صاحب کو دیا اور نوٹ کھول کے دیا. یہ کون سی نیکی ہے؟ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو سارے زمانے کو بتایا کہ روٹی میں دیتا ہوں. نہ, اچھی عادت یہ ہے کہ تو نیکیاں چھپانے لگ جائے. ایکم احسن عملا, تیرے عمل کی کوالٹی کس طرح کی ہے, کس طرح کا تیرا عمل ہے, اس کا معیار کیا ہے تیرے عمل کا. کیا تو لمبی نماز پڑھتا ہے پر دکھانے کے لیے؟ کیا تو بہت لمبے سجدے کرتا ہے پر اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا نیک ہے؟ کوالٹی بتا, تیرے عمل کی کوالٹی کیا ہے. تو عمل کریں کوالٹی والا, خوبصورت, بہترین, اعلیٰ درجے کا عمل. توکل اعلیٰ عمل ہے, صبر شکر اعلیٰ عمل ہے, حسد بغض کینے عداوت سے بچنا اعلیٰ عمل. اور نیکی کو چھپانا, اس سے نیکی مضبوط ہو جاتی ہے, اس سے نیکی طاقتور ہو جاتی ہے, اس سے نیکی میں وزن پیدا ہوتا ہے. اپنے آپ پر محنت جاری رکھیں. کہیں بھی کھڑے ہو کے یہ نہ سوچیں کہ اب میں بالکل پرہیزگار ہو گیا ہوں, مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. نہ, عمل جاری رکھے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے صاحبزادے, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا راجل صالح, فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے. حضور نے فرمایا عبداللہ, وہ بس نہیں کر دی انہوں نے. ان کی ہمشیرہ تھی محبوب کے گھر جناب حفصہ رضی اللہ تعالی, حضرت عمر کی صاحبزادی. تو جناب عبداللہ ابن عمر اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے نبی پاک سے پوچھ کے بتانا میرے بارے میں کیا خیال ہے, میں کس طرح کا ہوں. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ تو اچھا ہے, لیکن میں نے سنا ہے عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے. اسے چاہیے اٹھ کے نفل بھی پڑھا کرے, تہجد بھی پڑھا کرے, وہ سویا ہی رہتا ہے فجر تک. اب دیکھیں نا, حکم تو یہی ہے نا کہ عشاء جماعت سے پڑھو اور پھر فجر پڑھو, لیکن محبوب نے فرمایا یہاں روک نہ جائے, اپنے عمل کو آگے بڑھائے. جناب عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تہجد کی نماز بھی پڑھا کروں. اپنے آپ کو روکو نہ, اپنے اوپر اچھی عادات, اچھی خصلتیں, اچھے نظریات, میٹھی سوچ, اچھا ذہن, خوبصورت طبیعت, منفی سوچ سے دور بھاگے. قطعی طور پر کسی شخص کو کبھی بھی اپنے سے کسی بھی لحاظ سے اسے اپنے سے کمتر نہ سمجھے.
احساس اخوت اپنی طبیعت میں پیدا رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ کتنا خوبصورت بندوبست کیا گیا، کتنے سارے احباب تشریف لائے، ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔